السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على الحمد للہ۔ بھائی آواز کم کرو شور نہیں بجا رہا، ساؤنڈ کمی ماڑی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے آپ کے اس شہر میں جمعرات کے دن شاید آنا تھا، کیوں بھائی ایسے ہی تھا؟ لیکن ہوا کیا؟ آپ نے پروگرام بنایا، اسٹیج سجایا، کرسیاں لگائیں، میں صبح 6 بجے اپنے گھر سے نکلا، لیکن تمام کوششوں کے باوجود بھی میں آپ کے ہاں نہیں پہنچ سکا۔ اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے جو ہمیں اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے جب اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو یہ جان لیا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ جو اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کوشش کر لے مگر نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ چاہ لے تو وہ کام خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کائنات کا مالک تو رب ذوالجلال ہے۔ چنانچہ وہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم جو کرنا چاہتے ہو اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا بھی اس کو کرنے کا ارادہ نہ فرما لے۔ جمعرات کو میں نہیں آ سکا، جبکہ آپ کا بھی پورا ارادہ تھا، میرا بھی تھا، مگر اللہ کا نہیں تھا، اور آج کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا پہلے سے، لیکن اللہ نے طے کر دیا تھا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا کرو کہ خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے پر آنکھیں ہیں؟ ارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کان ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی ہیں؟ سننے کے لیے کان کس نے دیے ہیں؟ چلنے کے لیے پیر کس نے دیے ہیں؟ اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن کی ایک آیت میں؟ کہتا ہے کہ تم تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور میری ایک ایک نعمت کو گننے لگو تو
تو تمہاری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر میری نعمتوں کا شمار تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں۔ یہ جو سانس کی ڈوری چل رہی ہے، جو سانس اندر گیا وہ بھی خدا کی نعمت، اور وہ سانس عافیت سے باہر آ گیا وہ بھی خدا کی نعمت۔ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح ہے، انسان خدا کی نعمت سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ اچھا آج غور کرو میری ایک بات پر، اللہ کی انگنت نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ جن نے بیٹھا تو زندگی ختم ہو جائے، نعمتیں نہیں ختم ہوں گی، انگنت نعمتیں ہیں۔ آج بتاؤ کہ ان نعمتوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان اور سب سے زیادہ قیمتی کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر آدمی کا جواب ہر جگہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے اولاد اہم ہوتی ہے، بھائی اسے چھیڑو مت، ہلکا کرو۔ کسی کے لیے اولاد اہم ہوتی ہے، کسی کے لیے کاروبار اہم ہوتا ہے، کسی کے لیے گھر اہم ہوتا ہے، لیکن اے ایمان والو سنو، ہمارے اور آپ کے پاس اللہ کی جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ کلمے کی نعمت ہے۔ اللہ مرتے دم تک اس نعمت سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر کسی انسان کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، ہیرا ہو، تو وہ اسے جیب میں لے کے گھومے گا یا اسے لاکر میں بند کر کے رکھے گا؟ بولو بھائی، لاکر میں بند کرے گا، بینک میں لے جا کے اس کو محفوظ کرے گا۔ کیوں؟ سونا بہت قیمتی چیز ہے، اسی لیے تو اس کی حفاظت کرتے ہو۔ چاندی بہت قیمتی چیز ہے، اسی لیے اس کو جیب میں لے کے نہیں گھومتے۔ ہیرے جواہرات بہت قیمتی چیز ہے، اسی لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے لاکر میں محفوظ رکھتے ہو۔ یاد رکھو، سونا ہو یا چاندی، ہیرے ہوں یا جواہرات، ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہے۔ بتاؤ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایمان کو کون سے لاکر میں محفوظ کر رہے ہو؟ کون سی الماری میں اس کی حفاظت کر رہے ہو؟ اور دیکھو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو چرانے والے بھی اتنے ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے پاس ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، اس لیے یاد رکھو سب سے زیادہ دشمن بھی تمہارے ہی پیدا ہو۔ یہودی تمہارے دشمن، عیسائی تمہارے دشمن، کافر و مشرک تمہارے دشمن۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، اسی وجہ سے یہ تمہاری دشمنی پر آمادہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اللہ کہتا ہے یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یہ تم سے صرف اس لیے دشمنی رکھتے ہیں کہ تمہارے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ یہ تم سے حسد رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سینے سے ایمان کو کھرچ لیں، اور جس طرح خود جہنم کا ایندھن بنیں گے تمہیں بھی جہنم کی طرف لے جائیں۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو؟ ارے بولو، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرو کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ایک خطرے کی بات ہے جس سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے ہاں کل میدان محشر میں کہوں گا کہ میں نے اس بستی کے لوگوں کو آگاہ کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میری بات کو سمجھو،
ایک ہے کھلا دشمن اور ایک ہے چھپا دشمن. ایک ہے وہ جو دشمنوں کے روپ میں آ رہا ہے. یہودی کھلے دشمن ہیں, عیسائی کھلے دشمن ہیں, کافر و مشرک کھلا دشمن ہے. یہ دشمنوں کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم ان سے بچ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو ناکام بنا دیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. لیکن دوستوں اور ساتھیوں, آج کا جو دور ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. آج تمہارے ایمان کا سودا کرنے والے وہ لوگ آئیں گے جن کا رنگ و نسل بھی تمہارے جیسی, جن کی شکل و شباہت بھی تمہاری جیسی. اگر تمہارے چہرے پر داڑھی ہے تو اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہے. اگر تمہارے سر پر ٹوپی ہے تو اس کے سر پر بھی ٹوپی ہے. اگر تم مسجد میں جا رہے ہو وہ بھی مسجد میں جا رہا ہے. اور اگر تمہاری جیب میں بڑی سی مسواک ہے تو اس کی جیب میں بھی ہے. اور وہ تم سے کہتا ہے کہ آؤ شکیب بن حنیف کو مہدی وقت مانو. وہ تم سے کہتا ہے کہ قادیانیت کو قبول کرو. وہ تم سے کہتا ہے کہ گوہر شاہی کے عقائد کو تسلیم کرو. تم دیکھو گے اسے, وہ یہودی تو ہے نہیں, وہ عیسائی بھی نہیں ہے, بظاہر وہ کافر و مشرک بھی نہیں ہے. اگر تم جماعت میں جاتے ہو وہ بھی جماعت میں جاتا ہے, تم مسجد میں آتے ہو وہ بھی مسجد میں آتا ہے, تم قرآن پڑھتے ہو وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, تو تم بہک جاتے ہو. حالانکہ یہ بھول جاتے ہو کہ یہ شخص دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. یہ دوست کے روپ میں دشمن ہے. اگر اس کو نہیں پہچانا تو یاد رکھو آستین کا سانپ بن کر کے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا. آج میں تمہاری اس بستی میں تمہیں یہی بتانے کے لیے آیا. اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولو اور بات کو سمجھو. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. ایمان کسی کی زبان پر ہوتا ہے, کسی کے دل میں ہوتا ہے. جس کی زبان پر ایمان ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار اسی شخص کا ہے جس کے دل میں ایمان ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ مسلمان ہوئے اور کہنے لگے ہم ایمان والے بن گئے. فوراً اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوئی اور اللہ کیا کہتا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. اللہ کہتا ہے یہ یہودی, یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بن گئے. اے نبی یہ ایمان والے نہیں بنے, ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. ہاں یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں مگر ایمان والا نہیں کہہ سکتے. ایمان تو بہت عظیم چیز ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا یاد رکھو وہ کبھی بھی باطل عقیدے والوں سے مرعوب نہیں ہوگا. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مرتد اور کافر ہونے سے ہمیشہ بچا رہے گا. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی جگہ پہاڑ سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہوگا. دشمن آئے گا اس سے ٹکرا کے چور چور ہو جائے گا مگر اس کو اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, اس کو سمجھ لو کیونکہ لوگوں کے ذہن اور دماغ میں بات کی اہمیت نہیں بیٹھتی. اللہ نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں, جو احکامات ہم کو دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. بعض باتیں وہ ہیں جن کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض باتیں وہ ہیں جن کو انجام دینے اور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جن باتوں کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے انہی کو عقائد کہتے ہیں. جیسے اللہ کو ایک ماننا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری رسول ماننا, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, حساب و کتاب کو ماننا,
پل صراط کو ماننا، جنت اور جہنم کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یہ ہے وہ احکام جن کا تعلق ماننے سے ہے، عقائد سے۔ اور نمبر 2 وہ احکام جن کا تعلق کرنے سے ہے، یعنی اعمال سے ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ اعمال ہے۔ عقائد کا بھی حکم ہے، کچھ چیزوں کو ماننے کا حکم ہے، اور اعمال کا بھی حکم ہے کہ کچھ کام کرو اور کچھ کاموں کو کرنے سے بچو۔ میرے دوستو، ان دونوں احکام میں تھوڑا سا فرق ہے جس کو آج سمجھ کے اٹھنا ہے۔ عقائد اور اعمال میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعمال کو انجام دینے میں کمزور ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، روزے میں سستی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں سستی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے میں سستی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو گناہگار تو کہا جائے گا، فاسق اور فاجر تو کہا جائے گا، مگر اعمال میں کوتاہی کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، مرتد اور کافر نہیں ہوگا۔ لیکن عقائد کی طرف آؤ، وہ احکام جن کا تعلق عقائد سے ہے، اگر کوئی شخص اس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کرتا ہے، تھوڑی سی بھی کوتاہی کرتا ہے، تھوڑی سی بھی غفلت برتتا ہے، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو کے مرتد ہوگا، کافر ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مسلمان ماں باپ کے گھر میں اس نے جنم لیا، اس کا نام اسلامی نام ہے، وہ مرے گا، لوگ اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے، لیکن اس کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے کل اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے دشمنوں اور کافروں کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ اور آج باطل فرقے نئے نئے انداز میں مسلمانوں کو جنت سے محروم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ہمیں ان سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ میں 2 باتیں کہوں گا، اور ایک طرف عوام ہے، دوسری طرف علماء ہیں۔ مجھے دونوں سے شکایت ہے۔ عوام سے شکایت یہ ہے، میری بات کو سمجھو، کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، اس کا علم آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ کا تعلق علماء سے ہوگا، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا علماء کے پاس ہوگا، آپ کی آمد و رفع علماء کے پاس ہوگی۔ آپ کا علماء سے کانٹیکٹ جتنا مضبوط ہوگا، صحیح اور غلط کو سمجھنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ امت کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلا زینہ جو دشمنوں نے تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے توڑ دو۔ جب علماء سے عوام کا تعلق ٹوٹ جائے گا تو یہ پبلک اس کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو جائے گی جس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے آؤ میرے ساتھ یہ عزم کرو، اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ جس محلے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس آبادی میں رہیں گے، اپنا جوڑ علماء سے مضبوط کرتے رہیں گے۔ دیکھو، قرآن کی، حدیث کی روشنی میں ایک عالم ہی بتا سکتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ درست ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ شکیل بن حنیف کے لوگ عام مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہدی جو آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور وہ اورنگ آباد میں موجود ہے۔ جو آدمی ان کی بات 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سن لیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ تاکید اور اصرار سے وہ
یہ بات کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی مولوی سے کسی عالم سے گفتگو مت کرنا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ دیکھو سب سے پہلا زینہ یہی ہے کہ ایک عام مسلمان کو علماء سے کیسے کاٹا جائے۔ جو علماء سے کٹا وہ قرآن سے کٹا، جو علماء سے کٹا وہ حدیث سے کٹا، جو علماء سے کٹا وہ شریعت سے کٹا، جو علماء سے کٹا وہ اسلام سے کٹ گئے۔ اپنے دلوں میں علماء کے لیے عزت رکھو اور ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں بھائی کرو گے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک شکایت عوام سے ہے اور دوسری شکایت مجھے علماء سے ہے۔ یہ عوام ہیں، یہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ اے اہل علم، تم نے ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس شریعت ہے، تم عوام میں گھل مل کر کے ان کو گمراہی سے بچانے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ علماء کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں یہ کم ہے، اس میں 100% اضافہ کرو۔ اپنے آرام میں سے کچھ وقت نکالو، اپنی ذاتی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالو، محلے محلے جاؤ، گھر گھر جاؤ، ایک ایک کنڈی کھٹکھٹاؤ اور اللہ کے نبی کی اس امت کو گمراہ ہونے سے بچاؤ۔ ورنہ میں اپنے طبقے کے لوگوں سے کہتا ہوں، ورنہ میدان محشر میں اگر آقا نے سوال کر لیا کہ میری امت گمراہ اور مرتد ہو رہی تھی، تم نے اس کو بچانے کے لیے کیا کیا، تو بتاؤ ہم اپنی نجات کے لیے کون سا عمل پیش کریں گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں حضرت آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، ہمارے اکابر نے کس طرح امت میں گھس کر کے دین کو پھیلایا، امت میں گھس کر کے ایمان کی حفاظت کی، امت میں گھس کر کے ان کو سدھارنے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ آپ نے نام سنا ہے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے بھائی زور سے بولو۔ مولانا ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کے والد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے بنگلہ دیش کے ایک علاقے میں جس کو سلہٹ کہا جاتا ہے، وہاں 6 سال رہ کر اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی۔ اس خدمت کا کیا اثر ہے آج تک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ سال پہلے میرا سلہٹ جانا ہوا، وہ میرا پہلا سفر تھا سلہٹ کا۔ حضرت کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے۔ جب میں سلہٹ پہنچا تو میں نے ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر مجلس میں، ہر پروگرام میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کا تذکرہ اتنا سنا، اتنا سنا، اتنا سنا کہ ایسا لگنے لگا مجھے کہ آپ کا انتقال ابھی 15-20 دن پہلے ہوا۔ تو میں نے سلہٹ کے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت شیخ الاسلام کا اتنا تذکرہ کیوں ہے کہ کوئی مجلس، کوئی پروگرام، کوئی مسجد، کوئی محلہ، کوئی گھر جہاں بیٹھ جاؤں نہیں کا تذکرہ؟ تو کچھ پرانے لوگوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسے امت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے ایمان اور ان کے دین و دھرم کو بچانے کے لیے کس طرح سے جوخم اٹھائے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے لوگ کہ حضرت سلہٹ میں رہتے تھے، سلہٹ ایک شہر ہے، وہاں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے دار الحدیث، آج بھی ہے وہ مدرسہ۔ حضرت وہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ حضرت صبح فجر کے بعد اپنے گھر سے نکلتے، مدرسے جاتے، سبق پڑھاتے، مدرسے کے کچھ کام کرتے، دوپہر ہو جاتی۔ دوپہر میں ہمارا معمول ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ جیسے ہی مدرسے کی چھٹی ہوتی، حضرت 2-4 لوگوں کو پکڑتے، آرام کرنے کے لیے نہیں، کھانا کھانے کے لیے نہیں، کہتے چلو مجھے گاؤں دیہات لے چلو تاکہ میں ایک ایک گھر میں جا کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی کوشش کروں۔ چاروں طرف سلہٹ کے ندیاں ہیں، دریا ہیں، نہ راستے تھے، نہ
دریا کو پار کرنے کا کوئی بہترین ذریعہ تھا. کبھی کشتی پر بیٹھتے, کبھی اپنے پائچے اوپر کر کے ننگے پیر اس میں چلتے, لوگوں کے گھروں میں پہنچتے. چھوٹے چھوٹے بت مسلمانوں نے اپنے گھروں میں رکھ رکھے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بت پرستی حرام ہے. حضرت گھر گھر جاتے اور کہتے یہ تم نے جو بت رکھ رکھا ہے یہ تمہارے ایمان کو برباد کرے گا, تمہیں مرتد اور کافر بنا دے گا, اسے نکالو اور صرف تمہاری گردن جھکے تو ایک خدا کے سامنے جھکے. فرماتے ہیں وہ لوگ کہنے لگے کہ آج اگر ہمارے گھروں میں ایمان موجود ہے تو وہ صرف حضرت شیخ الاسلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میرے دوستو, ہمارے بزرگوں نے اس طرح اس امت کے لیے قربانیاں دی, اور آج ہمارے آرام کا ٹائم فکس ہے, سونے کا ٹائم فکس ہے, کھانے کا ٹائم فکس ہے. امت مرتد ہو رہی ہے اور ہم اپنے آرام و راحت میں مصروف ہیں. بتاؤ کل اللہ کے نبی کا سامنا کس چہرے سے کرو. میں اپنے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ میرے دل کے درد کو سمجھو اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم علاقے بھر میں گھومیں گے اور ایک ایک گھر میں جائیں گے, مسجد مسجد گھومیں گے, اور انشاءاللہ ہم دین کے اور اسلام کے پیغام کو عام کریں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی خود بھی فکر کرنی ہے. بتاؤ فکر کرنے کو تیار ہو؟ میرے دوستو, اگر اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہتے ہو, اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو پہلے نمبر پر جو بات آ چکی ہے, اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھو, علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو, صحیح اور غلط عقائد کو ان سے سیکھو اور سمجھو, اور ہمیشہ اپنے آپ کو عقیدے کی خرابی سے بچانے کی کوشش کرو. لیکن اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے ایمان کو موت تک بچانا چاہتے ہو, تو اپنے اندر چند خوبیاں پیدا کرو. وہ خوبیاں کیا ہیں؟ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لے. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو گئی, اللہ اس کے ایمان کو محفوظ کر دے. وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا, لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا. فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر, پھر تجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. اس روح زمین کا سب سے بہترین انسان تو بن جائے گا. خدا تیرے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا اور تیرے جان و مال کو بھی محفوظ کر دے گا. وہ 4 خوبیاں ہیں کیا؟ دیکھو, اس روایت میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے, روزے کا تذکرہ نہیں ہے, حج اور زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز روزہ تو فرض ہے, مالدار پر حج اور زکوٰۃ فرض ہے, اس کو کرنا لازم اور ضروری ہے. لیکن اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور. کیوں بھائی کرنے کو تیار ہو؟ سب سے پہلا کام فرماتے ہیں 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا حفظ امانت. فرماتے ہیں اگر تو اس کائنات کا سب سے بہترین انسان بننا چاہتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کر. ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. نہ بھائی کا حق ماروں گا, نہ بہنوں کا حق ماروں گا, نہ پارٹنر کا حق ماروں گا, نہ پڑوسی کا حق ماروں گا. تو نماز بھی
پڑھتا ہے اور بھائی کا حق دبا رکھا ہے، تو روزہ بھی رکھتا ہے، بہنوں کا حق مار رکھا ہے، تو حاجی جی بھی بن گیا لیکن پڑوسی کی حق تلفی کی ہے، بتا تیرے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو کیسے پہنچیں گے؟ تیرا ایمان کیسے بچے گا؟ اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو تو کسی کے ساتھ بدنامی نہ کرتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرماتے ہیں جو کسی کی امانت کو اور حق کو ادا نہ کرے سمجھ لو اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آج مسلمان حق تلفی کا گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بولو بڑے زور سے۔ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی بہنوں کا حق دبا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کی حق تلفی کر رہا ہے کہ نہیں؟ جب ہم حق ماریں گے، امانت میں خیانت کریں گے تو یاد رکھو قادیانیت کا فتنہ جنم لے گا، شکیلیت کا فتنہ جنم لے گا، گوہر شاہی کا فتنہ جنم لے گا، کیونکہ ایمان تو دل سے نکل چکا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایمان ہی نہیں ہے اس کے دل میں، جو امانت میں خیانت کرے، جو حق تلفی کا گناہ کرے۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو طے کرو جب کسی کا کوئی حق نکلے گا ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کر دو۔ تو بھائی کر دو گے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنا بہت آسان ہے، مگر دل سے پیسے کی محبت نکالنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے مگر جو مشکل ہے مگر جس کے دل میں ایمان کی قدر ہوگی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے دل میں قبر کا خوف ہوگا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایک جگہ کہتا ہے کہ روزانہ 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ 5 نمازیں روزانہ پابندی سے پڑھنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، مگر یہ بھی کہتا ہے ساتھ ساتھ کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جس کو کل قیامت کے دن حساب کا یقین ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔